بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میرے چینل پس پردہ میں آپ کو خوش آمدید۔ حاضر خدمت ہوں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ میرا نام مریم ہے اور میں اسلام آباد سے ہوں۔ میرا ایک بھائی ہے اور ایک بہن ہے، ہم لوگ 3 بہن بھائی ہیں۔ ویسے تو ہم لوگ کراچی کے رہنے والے ہیں، لیکن مما کی نوکری کی وجہ سے ہمیں اسلام آباد میں شفٹ ہونا پڑا۔ میری نانی اسلام آباد میں گرلز کالج میں پروفیسر تھی اور حاضر سروس نانی کی ڈیتھ ہو گئی۔ پھر نانی کی جگہ یہ میری مما کو جاب مل گئی اور ہم لوگ اسلام آباد شفٹ ہو گئے، لیکن ڈیڈی کراچی میں ہی رہے کیونکہ ڈیڈی کا کراچی میں بہت بڑا بزنس تھا۔ ڈیڈی 2 ہفتوں بعد، کبھی 1 ماہ بعد ہمارے پاس چکر لگا جاتے، پھر واپس کراچی چلے جاتے۔ اسلام آباد میں جہاں پہ ہم نے گھر لیا وہ پشاور روڈ تھا اور ہم نئے آئے تھے اس علاقے میں، تبھی ہماری کسی سے جان پہچان نہ تھی۔ میری عمر اس وقت 19 برس تھی اور میں فرسٹ ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی۔ ہمارے گھر کے سامنے ایک گھر تھا جہاں پہ ایک خوبصورت لڑکا فرحان رہتا تھا۔ ہم دونوں بہنیں عصر کے بعد ٹیرس پہ چائے پینے جاتی تو وہ لڑکا فرحان بھی اپنی ٹیرس پہ آ جاتا، چہل قدمی کرتا، کبھی سٹائل مارتا، کبھی کچھ کرتا، کبھی کچھ۔ میں سنجیدہ مزاج لڑکی تھی، اس لیے مجھے فرحان کے سٹائل قائل نہ کر سکے۔ دن گزرتے گئے اور ایک دن میں کالج جا رہی تھی کہ فرحان کی بہن نے اپنے دروازے سے مجھے آواز دی۔ میں نے رک کر کہا، جی فرمائیے۔ فرحان کی بہن کہتی ہے کہ میرا بھائی آپ کا نمبر مانگتا ہے۔ میں نے فرحان کی بہن کو کھری سنائی کہ میں ایسی ویسی لڑکی نہیں ہوں۔ کئی دن گزرے تو ایک دن فرحان نے مجھے کالج جاتے روک لیا اپنے دروازے پہ اور کہا کہ اپنا نمبر دے دیں، آپ سے ایک ضروری بات کرنی ہے۔ اس کا نمبر مانگنے کا انداز ہی اتنا دلکش تھا کہ میں انکار نہ کر سکی اور اپنا نمبر دے دیا۔ بس وہی منحوس کھڑی تھی جب نمبر دیا۔ فرحان مجھے میسج کرنے لگ گیا۔ پہل تو میں اگنور کرتی رہی، پھر امپریس ہو گئی اور فرحان سے بات کرنے لگی۔ فرحان بہت ہی خوبصورت لڑکا تھا، میں خود بھی بہت خوبصورت لڑکی تھی۔ بھوری آنکھیں تھی اور انڈے کی طرح سفید رنگت تھی میری۔ گھر والے سب مجھے بھوری کہتے تھے۔ وقت کا پتہ بھی نہیں چلا اور فرحان نے مجھے شیشے میں اتار لیا، ایسے کہ میں فرحان کے بغیر رہ ہی نہیں سکتی تھی۔ کالج جاتی تو موبائل میں گھر میں ہی رکھ کے جاتی تھی۔ پھر میرا پڑھائی سے دل اچاٹ ہونے لگا۔ موبائل پہ فرحان کا میسج آیا ہوگا، میں کالج میں ہوں، طرح کے وسوسے آتے کالج میں۔ مجھے سچ مچ فرحان سے محبت ہو گئی تھی۔ میں ہر وقت فرحان سے باتیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے بہانہ کیا کہ میرا دماغ درد کرتا ہے، میری نسیں پھٹتی ہیں، مجھے لفظ نظر نہیں آتے۔ باپ کی بہت لاڈلی تھی، اس لیے بہانے کر کے کالج چھوڑ دیا اور گھر بیٹھ گئی۔ بس پھر تو فرحان سے دل کھول کر باتیں ہونے لگی۔ فرحان مجھے گھر سے باہر بلاتا ملنے کے لیے، لیکن میں انکار کر دیتی کیونکہ جب میں کالج پڑھتی تھی تب بہت سی سہیلی ایسے روتی تھی کہ فلاں لڑکے نے دھوکہ دیا ہے، ملنے کے بعد عزت داغدار کر کے چھوڑ گیا ہے۔ اس لیے میں بھی ڈرتی تھی کہ کہیں فرحان بھی ایسا نہ کر دے۔ کہتے ہیں کہ محبت اندھی ہوتی ہے اور مجھے فرحان نے مجبور کیا ملاقات کے لیے، تو میں نے گھر میں بہانہ کیا کہ کالج میں تقریب ہے اور ٹیچرز نے مدعو کیا ہے ان سب اسٹوڈنٹس کو جو کالج چھوڑ گئے ہیں۔ میں صبح تیار ہو کر گھر سے نکلی اور فرحان گاڑی لے آیا اور ہم گاڑی میں بیٹھ کے 2 گھنٹے سفر کرتے رہے، پھر ایک ریسٹورنٹ میں چلے گئے۔ ہم بس باتیں کرتے رہے۔ فرحان نے کچھ بھی غلط نہ کیا تو مجھے یقین آ گیا کہ سہیلیاں ایسے جھوٹ بولتی ہیں کہ لڑکے پرینک کرتے ہیں۔ ہم واپس گھر آ گئے۔ کچھ دنوں بعد پھر ہم نے ایک ملاقات کی گھر سے باہر۔ مجھے فرحان سے بہت غضب کی محبت ہو گئی تھی۔ میں خان فیملی سے تھی اور فرحان شاہ فیملی سے تھا۔ لوگوں سے سنا تھا کہ شاہ فیملی اپنی فیملی سے باہر رشتہ نہیں کرتے۔ میں فرحان سے کہتی تو وہ کہتا کہ وقت تو آنے دیں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ فرحان کوئی جاب کرنے لگ گیا اور مجھے ٹائم کم دینے لگا۔ پھر ایک دن فرحان نے میرا نمبر بلاک کر دیا تو میری تو جان ہی نکل گئی۔ میں بھاگی فرحان کی خالہ کے گھر گئی جو کہ فرحان کے گھر کے ساتھ گھر تھا۔ فرحان کی خالہ کی بیٹی سے فرحان کے بارے میں پوچھا ہیلے بہانے سے، تو اس نے بتایا کہ فرحان کی کل منگنی ہو گئی ہے۔ میں نے اپنی بہن کے نمبر سے فرحان کو کال کی اور کہا آپ نے منگنی کر لی، تو آگے سے فرحان طنزیہ طور پہ مسکرایا اور کال کاٹ گیا۔
مجھے بہت دکھ ہوا، اتنا دکھ ہوا کہ میں ڈپریشن کا شکار ہو گئی اور بالکل ہی بستر کے ساتھ چپک گئی اور دن بدن کمزور ہوتی گئی۔ میری ایک کالج کی سہیلی تھی، وہ میری خبر لینے آئی تو میں نے اس کے ساتھ فرحان والی بات شیئر کی تو اس نے مجھے کہا کہ وہ ایک عورت کو جانتی ہے جو تعویذ وغیرہ کرتی ہے، تو آپ میرے ساتھ چلو، ہم اس کے ساتھ بات کرتے ہیں۔ میں بڑی مشکل سے اس کے ساتھ اس عورت کے پاس گئی۔ اس عورت نے 10,000 روپیہ لیا اور 2 تعویذ دیے کہ ایک تعویذ کسی وزن کے نیچے رکھنا ہے اور دوسرا تعویذ کسی درخت کے ساتھ لٹکانا ہے۔ میں نے ایسے ہی کیا تو فرحان مجھ سے دوبارہ بات کرنے لگ گیا اور میری صحت قدرے بہتر ہو گئی۔ لیکن کچھ ہی دنوں بعد فرحان اپنی منگنی توڑ کے کوئی اور لڑکی بھگا کے لے گیا اور کورٹ میرج کر لی۔ مجھے پھر وہی دورے شروع ہو گئے کیونکہ میں فرحان کو ٹوٹ کے چاہتی تھی اور اب کی بار مجھے فرحان سے محبت نہ رہی بلکہ انتقام کا ذہن بن گیا۔ میں نے اپنی سہیلی سے کہا کہ کوئی کالے جادو والا ڈھونڈو۔ میری سہیلی نے ایک کالے جادو والا ڈھونڈا اور ہم دونوں سہیلیاں اس کالے جادو والے کے پاس چلی گئیں۔ وہ 1.5 عمر کا کرخت شکل کا بندہ تھا۔ اس نے میری سہیلی کو باہر بٹھا دیا اور مجھے اندر کمرے میں لے گیا۔ مسئلہ سننے کے بعد اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں 1 سیکنڈ میں اس کی شیطانیت سمجھ گئی اور اس کے منہ پہ تھپڑ مارا اور بھاگ کر کمرے سے باہر نکل آئی۔ سہیلی کو لے کر جلدی جلدی اس کے گھر سے ہی نکل آئی۔ پھر میری سہیلی نے ایک اور کالے جادو والا ڈھونڈا۔ اس کے پاس ہم دونوں گئیں تو اس نے کہا آپ تعویذ چھوڑو بلکہ خود ہی چلا کرو اور تعویذ لکھنے سیکھ لو۔ مجھے ایک جنون تھا بس کہ فرحان نے میرے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کی ہے تو اسے تو سزا ضرور ملنی چاہیے۔ مجھے اس عامل نے کچھ انتر منتر بتائے اور ایک کتاب دی۔ میں نے ایک چلہ اپنے گھر کی چھت پہ کیا، پھر عامل نے مجھے بتایا کہ گنے درخت کے نیچے چلہ کرو۔ میں بہت بزدل لڑکی تھی، گھر والے رات کو کمرے سے کوئی چیز اٹھانے بھیجتے تو میں کہتی کہ مجھے ڈر لگتا ہے، لیکن محبت میں اندھی اب چلے کرنے لگی تھی۔ میں گھر سے باہر ایک گنا درخت تھا، رات 12 بجے بال کھول کے دائرہ لگا کے چلہ کرتی رہی اور کامیاب ہو گئی۔ پھر میں نے خود تعویذ لکھنے شروع کر دیے اور فرحان کو تعویذ ڈالنے شروع کر دیے۔ کچھ تعویذ فرحان کے صحن میں رات کے وقت دبا دیے، کچھ تعویذ اس کے دروازے میں دبا دیے، کچھ انڈوں پہ لکھائی کر کے قبر میں دبا دیے۔ چند دن میں ہی فرحان کی حالت بگڑتی گئی اور کوئی ڈاکٹر اسے بچا نہ سکا اور فرحان موت کی وادی میں چلا گیا۔ مجھے تب احساس ہوا کہ میں نے غلط کر دیا ہے، اپنی محبت کی ہی جان لے لی، لیکن میرا ارادہ ایسا ہرگز نہ تھا۔ میں تو اسے سزا کے طور پر اجاڑنا چاہتی تھی، لیکن شاید تعویذ سخت تھے اور وہ ان کا مقابلہ نہ کر سکا۔ پھر میری سہیلیوں کو پتہ چل گیا کہ میں کالا جادو کرتی ہوں اور سہیلی اپنے چھوٹے چھوٹے کام مجھ سے کروانے لگی۔ جب لڑکیاں میرے پاس آتی تو میری امی کو پتہ چل گیا کہ میں تعویذ وغیرہ کرتی ہوں۔ میرا ڈیڈی کراچی سے اسلام آباد آیا تو امی نے ڈیڈی کو بتا دیا۔ مجھ پہ بہت سختی کی گئی کہ یہ کام چھوڑ دو، لیکن کالا جادو ایسا فعل ہے جو ایک بار کر لیتا ہے وہ چھوڑ نہیں سکتا، اگر چھوڑتا ہے تو مرتا ہے۔ تبھی میں نے نہ چھوڑا۔ گھر والوں سے مجھے بہت مار پڑی، لیکن جب میں نہ مانی تو میرے ڈیڈی نے میرے لیے باہر ایک کمرہ بنوا دیا کہ آپ اس کمرے تک ہی محدود رہنا۔ میں ایک کمرے تک محدود ہو کر رہ گئی، لیکن تعویذ وغیرہ کرتی رہی۔ آہستہ آہستہ میری شہرت پھیلنے لگی اور میرے پاس رش ہی لگ گیا۔ کسی کا رشتہ کروانا ہوتا یا توڑوانا ہوتا یا سوتن کا مسئلہ ہوتا، چاہے کیسا کام ہوتا میں تعویذ کرتی اور کام ہو جاتا۔ پہلے تو میں 8-10 ہزار روپیہ لیتی تھی، پھر جب لوگوں کے کام ہونا شروع ہو گئے تو لوگ مجھے کام ہونے کے بعد بھی 30-40 ہزار روپے دے جاتے۔ پھر میں نے کئی بڑے بڑے اور مشکل کام بھی کیے اور 50-50 ہزار روپیہ بھی لیا۔ جب پیسہ آیا تو پھر میرے گھر والے بھی خوش ہو گئے اور مجھے کمرے سے گھر تک رسائی دے دی۔ اب میں لوگوں کے کام تو کرتی ہوں مگر مجھے خود ایک پل بھی سکون نہیں رہا۔ بے چینی، بے قراری مسلسل رہتی ہے۔ علاقے میں اب میں بھوری جادوگرنی کے نام سے مشہور ہوں، لوگ میرے مرید ہوئے پھرتے ہیں۔ میں سوچتی ہوں کہ ایک انسان کی محبت نے مجھے کیا سے کیا بنا دیا۔ میں خود کو فرحان کی مجرم سمجھتی ہوں، لیکن فرحان بھی تو میرا مجرم تھا۔ میرا مقصد فرحان کو قابو کرنا تھا، لیکن وہ کالا جادو کا اثر برداشت ہی نہ کر سکا۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اس طرح کی مزید انفارمیٹیو اور انٹرسٹنگ کہانیاں سننے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیوز کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔
ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.